5.9 شدت کا زلزلہ، بلوچستان لرز گیا، خواتین اور بچوں سمیت 24 افراد جاں بحق، 300 سے زائد زخمی، ہرنائی اور شاہرگ میں بڑی تباہی، درجنوں مکان ملبے کا ڈھیر، سرکاری عمارتوں کو بھی شدید نقصان، کھنڈر بنے علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ پشین، سپی، مستونگ، چمن اور زیارت میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے، زمین میں گہرائی 15 کلومیٹر ریکارڈ، شہری خوفزدہ، متاثرہ علاقوں میں بجلی کی فراہمی بری طرح متاثر، لینڈ سلائیڈنگ سے ہرناوی، سنجاوی اور زرتلو روڈ بند۔ سب چین کی نیند سو رہے تھے، اچانک زمین لرز اٹھی، 3:01 پر قیامت صغری، ہرنائی کے اسپتالوں میں ایمرجنسی سہولیات کی شدید کمی، زخمیوں کا کھلے آسمان تلے علاج، کئی افراد پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے کوئٹہ منتقل۔ زلزلہ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری، ضروری خوراک اور شیلٹر کا سامان پہنچا دیا گیا، آرمی ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف بھی خدمت میں مصروف، طبی سہولتوں کے لیے شہری انتظامیہ کی معاونت کر رہے ہیں ISPR۔ وزیراعظم کا بلوچستان میں زلزلے سے جانی اور مالی نقصان پر دکھ کا اظہار، تمام متعلقہ وفاقی اداروں کو صوبائی حکومت سے معاونت کی ہدایت، مشکل گھڑی میں ہر ممکنہ تعاون فراہم کریں گے، عمران خان کی یقین دہانی۔ حکومت نے اپنے آپ کو NRO جاری کیا ہے، یعنی حکومت نے کہا ہے چینی کی چوری کی ہے، جو گندم میں چوری ہو چکی ہے، جو سبسڈی پنجاب حکومت نے دی بغیر کسی سمری کے، اس پر آپ پنجاب کی حکومت سے اور اس کے وزراء سے کچھ نہیں پوچھ سکتے۔ نیب ترمیمی آرڈیننس NRO قرار، قانون بنانا ہوتا تو پارلیمنٹ موجود تھی، سارا معاملہ بدنیتی پر مبنی ہے، اب احتساب بیورو آپ کی لوٹ مار، گندم، چینی اور ٹیکس چوری پر سوال نہیں کر سکتا، جن کے نام پینڈورا پیپرز میں آئے ان سے بھی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، نون لیگی رہنماؤں کی گرج پرس۔ یہ سرکاری طور پہ حکومت کی کرپشن کو جیسے بتایا گیا کہ تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ فرمائشی اور شخصی چیئرمین کی تعیناتی کے لیے بنایا گیا ہے۔ پاکستان میں کبھی پرسن اسپیسیفک قانون سازی کی اجازت نہیں ہے کہ ایک شخص کے لیے آپ قانون سازی کریں۔ چیئرمین کی مدت ملازمت میں توسیع غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی، سلیکٹڈ حکومت اپوزیشن کو مسلسل نشانے پر رکھنا چاہتی ہے، پینڈورا پیپرز کے بعد وزیراعظم اور حواریوں کو بچانا مقصد ہے، بلاول بھٹو کا ٹویٹ۔ اپنی ذاتی فائدوں کے لیے یہ آرڈیننس بنائے گیا۔ حکومت کو چاہیے کہ جناب عمران خان صاحب کی ایک ٹویٹ ہے، آف شور اکاؤنٹ کھولنے کے صرف 2 وجوہات ہیں، یا تو کوئی اپنے چوری کا پیسہ چھپا رہا ہے یا کوئی ٹیکس چوری کر رہا ہے، تو اگر جو ان کے نام آئے ہیں ان کی یہ وجوہات ہیں تو ان کو نکالیں۔ نیب ترمیمی آرڈیننس ذاتی مفادات کے لیے لایا گیا، وزیر اعظم کہتے تھے آف شور کمپنیز پیسہ بچانے کے لیے بنائی جاتی ہیں، پینڈورا پیپرز میں وزراء کے نام بھی آئے، کارروائی ہونی چاہیے، وزیر اعلیٰ سندھ کا مطالبہ۔ نیب آرڈیننس جمہوریت اور آئین سے مذاق، تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کو مکمل طور پر بے وقت کر دیا، قوم کو دھوکہ دینے والے کسی معافی کے حقدار نہیں، سراج الحق کی نکتہ چینی۔ نیب کا آرڈیننس ہے، اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں نے، اگر آپ اور یہ تمام لوگ جو آج میں دیکھ رہا تھا وہ تنقید کر رہے ہیں، تو آپ ذرا PMLN کا مسودہ اٹھا کے دیکھیں جو انہوں نے تجویز پیش کی تھی، تو آدھی امینڈمنٹس وہ ہیں جو اپوزیشن اس میں کرنا چاہ رہی تھی۔ اب اس کے بعد جو ہے اگر کسی کا کوئی اعتراض ہے تو وہ پارلیمنٹ میں لے آئے گا۔ نیب ترمیمی آرڈیننس کے مسودے میں زیادہ تر چیزیں اپوزیشن نے تجویز کی تھی، اب جس کو اعتراض ہے وہ پارلیمنٹ میں آئے، اپوزیشن روتے ہوئے بچوں کا اجتماع، عوام ان کا شور سن کر تھک چکے ہیں، وزیر اطلاعات فواد چودھری کی میڈیا ٹاک۔
اس نیب آرڈیننس کے اوپر ترمیم جو آرڈیننس آیا ہے اس کے اوپر تنقید کرنے والوں کو پہلے پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ 1992 کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا شرمندہ بھی ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ان کو معافی بھی مانگنی چاہیے. اور یہ وہ 34 شکوں کا ان کا تیار کیا گیا نیب کی امینڈمنٹس تھیں جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ ہم لاگو کر دیں تو نیب کے ادارے کو جو ہے وہ عملاً طور کے اوپر اس کی ٹانگیں بھی توڑ دیں, اس کے بازو بھی توڑ دیں, اس کی آنکھیں بھی بند کر دیں, اس کے کان بھی بند کر دیں اور اس کو بالکل ایک اپاہج سا ادارہ بنا دیں. نیب آرڈیننس پر تنقید کرنے والوں کو معافی مانگنی چاہیے. یہ لوگ نیب کو ناکام ادارہ بنانا چاہتے ہیں. اپوزیشن کی 34 شکوں میں NRO تھا. نون لیگ والے کرپشن کو کرپشن نہیں سمجھتے. عوام کو لوٹنا لیگی قیادت کا محبوب مشغلہ رہا. فاروق حبیب کی تنقید. پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کا نیب ترمیمی آرڈیننس کے اجرا پر اظہار تشویش. حکومتی اقدام کا مقصد پارلیمنٹ کو بے توقیر کرنا ہے. مشترکہ اعلامیہ جاری. مشاورت کے بعد اقدامات کا اعلان. وزیراعظم کے زیر صدارت تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس. نیب آرڈیننس سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال. عمران خان کی اہم سیاسی اور قومی امور پر مشاورت. ملک کی معاشی صورتحال پر بھی غور. مریم نواز شریف جو ہیں وہ بڑے خونی قسم کے بیانات دے رہی ہیں فوج کے خلاف, اور آج یہ جہاں کھڑے ہیں اس کی وجہ بھی محترمہ ہے, اور کل جو یہاں سیاست سے فارغ ہوں گے اس کی ذمہ داری بھی ان پر آئے گی. شہباز شریف جو تھوڑا بہت شروع کرتا ہے اس کو مریم جھاڑو پھیر رہی ہے. مریم نواز اداروں کے خلاف خونی قسم کے بیان دے رہی ہیں. وہ شہباز شریف کی محنت پر بھی جھاڑو پھیر دیتی ہیں. آج نون لیگ جہاں کھڑی ہے اس کی ذمہ دار بھی محترمہ ہی ہیں. پینڈورا پیپرز میں شامل ناموں کے خلاف تحقیقات ہوں گی. شیخ رشید کی پریس کانفرنس. ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف مریم نواز کی اپیل. نئی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں, عدالت فیصلہ کرے گی. رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ جاری. نیب کے پاس بڑی مچھلیوں کی بدعنوانی کے ٹھوس شواہد موجود. میگا کرپشن کیسز کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیموں کا نظام متعارف کرا دیا. مقصد افسروں کی اجتماعی دانش سے فائدہ اٹھانا ہے. چیئرمین جاوید اقبال. کورونا کے پھیلاؤ میں نمایاں کمی. 11 اکتوبر سے تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلیں گے. NCOC کا اجازت دینے کا فیصلہ. اسد عمر کی ٹویٹ میں تصدیق. مثبت اقدامات کے مثبت نتائج. کورونا کی شرح 2.82% تک آ گئی. 24 گھنٹے کے دوران 46 اموات, 1453 نئے مریض بھی رجسٹرڈ. رواں سال کے آخر تک دنیا کی 40% آبادی کی ویکسینیشن کا ہدف. اقوام متحدہ نے امیر ممالک سے مزید $8 ارب کی اپیل کر دی. ویکسین کی مساوی تقسیم کے بغیر کورونا سے چھٹکارا ممکن نہیں. انتونیو گوتیرس کا پیغام. آسیان ریجنل فورم کی دفاعی یونیورسٹیز, کالجز اور اداروں کے سربراہوں کا 24واں اجلاس. پاکستان اور ملائیشیا کی نیشنل یونیورسٹیز نے مشترکہ صدارت کی. رکن ممالک کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت. وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں شیراوالا فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھ دیا. منصوبے پر 4 ارب 90 کروڑ روپے لاگت آئے گی. شفاف ٹینڈرنگ میں 27 کروڑ روپے کی بچت کی. شہر کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر ترقیاتی کام کر رہے ہیں. تقریب سے خطاب. عثمان بزدار کا لاہور کے مختلف علاقوں کا بھی دورہ. ہوتا ہے ٹیم کا, اس کا پریروگیٹو ہوتا ہے,
اس کے نزدیک جو بیسٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ لاتا ہے. عوام کے لیے تو یہ پیغام ہے کہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ دیں اور یہ انشاءاللہ کچھ روز میں یہ مہنگائی کی لہر جو ہے یہ قابو میں آ جائے گی, اور جو صوبائی حکومت ہے وہ پورے تندہی سے اس پہ کام کر رہی ہے. میں نہ مانوں کہ اینک اتار کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو حقائق نظر آئیں گے. اپوزیشن کے لیے ایک ہی میرا میسج ہے کہ پھر وہ اپنی خیر منائیں. کون کس پوزیشن پر کھیلے گا یہ کپتان کی مرضی پر منحصر. بزدار حکومت ہر شعبے میں ڈیلیور کر رہی ہے, اربوں روپے کے نئے منصوبے لائے جا رہے ہیں. مہنگائی کی لہر کچھ روز میں کنٹرول میں آ جائے گی. حسان خاور پر امید. ترجمان پنجاب حکومت کا دنیا نیوز ہیڈ آفس کا دورہ. چودھری پرویز الہی سے اقوام متحدہ کے شعبہ انسانی ہمدردی اور کوارڈینیشن کے وفد کی ملاقات. قائم مقام گورنر پنجاب نے ریسکیو 1122 کی کارکردگی سے آگاہ کیا. صوبے کے تمام اضلاع میں اہلکاروں کی تربیت میں تعاون کی امید کا اظہار. پنجاب حکومت کا اسموک کے خاتمے کے لیے بڑا اقدام. فصلوں کی باقیات اور مختلف اشیاء جلانے پر پابندی. 1 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ. محکمہ داخلہ پنجاب نے پابندی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا. ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منگل 19 اکتوبر کو ہوگی. چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان. دورہ پاکستان کی منسوخی کے آفٹر شاکس. فیصلہ کرنے والے آئین واٹمور انگلش کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شپ سے مستعفی. 10 ماہ سے بطور سربراہ خدمات انجام دے رہے تھے. گرین شرٹس کے ساتھ سیریز منسوخ کرنے پر شدید تنقید کا نشانہ بھی بنے. دورہ پاکستان ری شیڈول کرنے کے لیے نیوزی لینڈ کی سوچ بچار. اگلے ہفتے اچھی خبر سامنے آئے گی. کوئی ہمیں ایسے استعمال کر کے ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینک سکتا. 6 ماہ میں پاکستان کرکٹ کا بہترین ٹیلنٹ دیکھیں گے. چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کی سینٹ کمیٹی میں گفتگو. نیشنل T20 کپ کا دوسرا مرحلہ قذافی اسٹیڈیم میں بڑا معرکہ. سدرن پنجاب نے سینٹرل پنجاب کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی. دوسرے میچ میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا آمنے سامنے. سویڈش اکیڈمی نے ادب کے نوبل انعام کا اعلان کر دیا. تنزانیہ کے ناول نگار عبدالرزاق گرنا اعزاز کے حقدار قرار.